گھڑیال وہ بڑی گھڑی جو پہلے ہوتی تھی اس کو گھڑیال کہتے ہیں. اس میں ٹک ٹک کی آواز آتی رہتی ہے. وہ آواز سیکنڈوں کی ہوتی ہے. 1 سیکنڈ، دوسرا سیکنڈ، تیسرا سیکنڈ، اس پر آواز آتی ہے. ایسے ہوتے 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 60 سیکنڈ ہو گئے تو 1 منٹ ہو گیا، اور 60 منٹ ہو گئے تو 1 گھنٹہ ہو گیا. اس طرح گھڑیال جو ہے وہ ٹک ٹک کر کے آواز دی. تو شاعر نے کہا ہے کہ ناداں گھڑیال تجھے یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. گردوں یعنی زمانہ آگے بڑھ رہا ہے تو زمانے نے عمر کی ایک گھڑی گھٹا دی. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ یہ شعر پڑھ کے فرمایا کرتے تھے کہ واقعی غور کرو وہ ٹک ٹک میں، تو مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے گھٹا دی، یہی کہہ رہی ہے. کیا گھٹا دی؟ تیری زندگی گھٹا دی، تیری عمر گھٹا دی اور کم کر دی. تو بسا اوقات بعض چیزیں الٹی ہو جاتی. جیسے حبشی کو عرب کافور کہتے ہیں. حبشی جو ہوتا ہے، حبشہ افریقی ممالک میں سے ہے، کالے لوگ ہوتے ہیں، ایک دم کالے. اور کافور کیسا ہوتا ہے؟ ایک دم سفید ہوتا ہے. تو عرب لوگ حبشیوں کو کافور کہتے ہیں. برعکس نہند نام زنگی کافور، تو بالکل الٹا کہتے ہیں. بہت زیادہ کسی چیز میں مبالغہ کرنا ہو تو اس کو الٹا کر دیتے ہیں، الٹا کر کے کہتے ہیں. اب ایک دم کالا بولنا ہے تو کافر، جو ایک دم سفید ہے. تو ایسے الٹا ہو جاتا ہے بعض مرتبہ. اور عرف میں ایسی بہت مثالیں آپ کو ملیں گی کہ ہم الٹا، یعنی یو پی میں خالص گھی کو کہتے ہیں نخالص. تو نخالص کے معنی تو ہیں غیر خالص، جو خالص نہیں ہے، لیکن خالص کو کہتے ہیں نخالص ہے، یہ بہت نخالص شہد ہے یہ کہتے ہیں. تو الٹا کہہ دیتے ہیں. اسی طریقے سے میرے دوستو، ہم لوگوں نے اپنے عرف میں، اپنے محاورے میں عمر بڑھنے کی ایک اصطلاح، عمر بڑھتی جا رہی ہے، عمر بڑھتی جا رہی ہے، یہ اصطلاح ہم نے بنائی. حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے یہ کہنا چاہیے کہ عمر گھٹتی جا رہی ہے. ابھی ہم کبھی افسوس بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی عمر بڑھتی جا رہی ہے اور ابھی ہم نے کوئی تیاری نہیں کی آخرت کی، عمر بڑھتی جا رہی ہے یہ کہتے ہیں. حالانکہ کہنا یوں چاہیے کہ عمر گھٹتی جا رہی ہے، تھوڑی باقی رہ گئی ہے، ابھی تک ہم نے تیاری نہیں کی. تو بعض دفعے تعبیرات کے بدل دینے سے عمل پہ بھی اثر پڑتا ہے، اعتقاد پہ بھی اثر پڑتا ہے، آدمی کے ماننے پر بھی اثر پڑتا ہے، اور رفتہ رفتہ وہ غفلت کا سبب بن جاتا ہے. جیسے ہمارے سماج میں خاص مقدس اور متبرک راتوں کو جگنے کی رات کہتے ہیں. وہ نام ہم نے ڈال دیا ہے، کہیں بھی قرآن حدیث میں نہیں. جگنے کی رات زندہ رکھنے کی تو ہے حدیث میں، احیا لیلہ من احیا لیلہ، یعنی زندہ رکھنا. زندہ مطلب جو عبادت سے معمور ہے وہ زندہ ہے، جو عبادت سے خالی ہے وہ مردہ ہے. تو حدیث میں زندہ کرنے کے معنی تو ہے کہ رات کو زندہ کرو، اور اسی سے اردو زبان میں شب زندہ دار کہتے ہیں اس کو جو راتوں میں عبادت کرتا ہے، راتوں کو زندہ رکھنے والا آدمی. تو زندہ، لیکن ہم نے اس کا نام اردو میں جیسے رکھ لیا کہ جگنے کی رات. تو آہستہ آہستہ سماج پہ اس کا اثر یہ ہوا کہ جب وہ راتیں آتی ہیں تو لوگ جگتے ہیں پر عبادت نہیں کرتے، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، ہوٹلنگ کرتے ہیں، پان کے ڈبوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، موٹر سائیکل کی ریسنگ کرتے ہیں. پورے شہر میں گھوم کے دیکھو جگنے کی راتوں میں کیا ہوتا ہے. سارے مسلمان اتنا غلط تأثر پولیس کو اور دوسرے محلے کے غیر مسلموں کو دیتے ہیں جس سے ان کو یہ سمجھ میں آئے کہ صاحب ان کے ہاں بھی اور کرسچنوں کے ہاں بھی اور ہمارے ہاں غیر مسلموں کے ہاں بھی کوئی فرق نہیں ہوتا. کوئی مقدس دن ہے تو اس کا مطلب آوارہ گردی کرو. جیسے کرسمس میں آوارہ گردی ہوتی ہے، ہر گناہ کو حلال کیا جاتا ہے،
ہر بے حیائی کو حیا سمجھا جاتا ہے۔ ویسے ہی اگر مسلمان بھی مقدس راتوں میں کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ بھئی سب کا دین ایک جیسا ہی ہے، فرق کیا ہے، سب کے دینوں میں یہی ہے۔ حالانکہ ہمارے لیے وہ رات اس کے لیے نہیں تھی۔ اللہ تو ادھر کہہ رہے ہیں ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی دعائیں مانگنے والا، ہے کوئی حاجتیں مانگنے والا، تو آسمان سے ہمارا رب تو ہمیں اب پکار رہا ہے اور ہم جو ہے ریسنگ کر رہے ہیں۔ کیا وہ تو بھائی فیشن ہے، کیا ہے، نوجوان لوگ ہیں، ان عمر کا تقاضا ہے۔ یہ سب چیزیں ہم نے بگاڑ لی ہیں اپنی اصطلاحات میں، ہم نے خود ہی ایسا کر لیا، ورنہ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا۔ جب تک کہ دین اسلام کا صحیح تصور تھا تب تک لوگ ایسا کبھی نہیں کرتے تھے۔ ارے بھائی سال بھر آوارہ گردی کی تھی تو یہ رات میں تو کم سے کم سجدے میں ہوتے، دعاؤں میں ہوتے، رونے میں ہوتے، گڑ گڑانے میں ہوتے، اور پہلے ایسا ہی ہوتا تھا۔ آج سے 30-40 سال پہلے ایسے ہی ہوتا تھا، چاہے کیسے رہا ہو بیچارہ سال بھر، لیکن اسے پتا ہوتا تھا یہ مغفرت کی رات ہے، یہ بخشش کی رات ہے۔ نہا دھو کے کپڑے بدل کے آ کے بیٹھ کے روتا تھا، گڑ گڑا لیتا تھا، اللہ سے مانگ لیتا تھا، توبہ کر لیتا تھا۔ تو چلو غنیمت، ایک دن تو خیال آیا، کسی رات کو تو وہ اللہ کے حضور آیا اور خدا ایسا کریم ہے کہ اسے یہ بہانہ بھی کافی ہو جائے بخشش کرنے کے واسطے، معاف کرنے۔ لیکن اب اس کا بالکل الٹا ہو گیا کہ صاحب یہ جگنے کی رات ہے تو آوارہ گردی کرنے کی رات ہے، گناہوں میں مبتلا ہونے کی رات ہے، مخلوق خدا کو اذیت دینے، ستانے اور تکلیف دینے کا رات ہے۔ یہ ہم نے بالکل الٹا کر لیا۔ تو ایسے ہی میرے دوستو، عمر کے بارے میں اس خیال کو بدلو اور بار بار سوچو۔ ایک سال نکل گیا، جیسے شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے ایک سال رات 12 بجے گزر گیا، اس کے بعد سے نیا سال شروع ہو گیا۔ تو یہ سوچے آدمی کہ بھائی میری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے، گھٹ گیا ہے، جو باقی ہے اس کا اعتبار ہوگا، جو ختم ہو گیا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، جو باقی ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ ہمارے سلنڈر میں کتنی گیس جل گئی اس کا کوئی اعتبار نہیں، کتنی بچی ہوئی ہے اس کا اعتبار ہے، آپ کے پاکٹ میں کتنے پیسے خرچ ہو گئے اس کا اعتبار نہیں ہے، کتنے پیسے اب بچے ہوئے ہیں اس پر نظر ہے کہ صاحب اس میں کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا ہے، اب سنبھال کے خرچ کرو، اس لیے کہ مہینہ ختم ہونے پہ ہے، پیسے کم رہ گئے، پیسے کم رہ گئے، گنجائش کم رہ گئی، تو ہاتھ کھینچتا ہے، سوچ سمجھ کے کام کرتا ہے عقل مند آدمی۔ تو جب ہم زندگی کے بچے ہوئے کو دیکھتے رہیں گے تو ارے بھئی اللہ نے اتنی مہلت دی تھی، اتنی تو بچپن میں چلی گئی، بالغ ہونے میں 15 سال ویسے ہی نکل گئے، اب اس کے بعد سے اتنے چلے گئے، اب اتنا کم ہو گیا، اب اتنا کم ہو گیا، اور جو ہے وہ معلوم بھی نہیں ہے۔ تو بھائی جو نقدی ہے اس پہ دیکھو، ابھی جو سامنے ہے وہ زندگی ہے، جو گزر گئی وہ تو گزر گئی، اب اس کو ہم کچھ کر نہیں سکتے، اچھی گزری تو اچھی اور بری گزری تو بری، اب اس کا کوئی حل نہیں۔ اور جو آنے والا ہے اسے معلوم نہیں ہے کہ کتنا باقی ہے، کتنا اور اللہ زندگی دینے والے ہیں، یہی دن ہو سکتا ہے آخری ہو، وہاں ناچ رہا ہے، گا رہا ہے اور سڑکوں کے اوپر تماشے کر رہا ہے، اور اسے نہیں معلوم کہ یہی رات بھی نہیں گزرنی ہے پوری، اللہ کے علم میں اسے نہیں معلوم ہے کہ یہ رات بھی پوری گزرنے والی نہیں، تو اسے اگلے کا پتہ نہیں ہے کہ کتنی باقی ہے۔ تو اب عقل مند کیا کرے، جو نظر آ رہی ہے، جو سامنے دکھ رہی ہے، اسی کو آخرت بناؤ، اس کو آخرت بنا لو کہ بھئی اس سے آخرت بن جائے ہماری۔ ابھی جو سامنے دن ہے، چلو یہ دن ہے، ایک انسان اس دنیا میں فطری اعتبار سے شام تک کا تو کچھ امید کر سکتا ہے کہ بھئی ابھی تو زندہ ہوں، تو ابھی جو زندہ ہیں اس سے آخرت بناؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد ہو سکتا ہے ہمارے بارے میں لوگ کہیں کہ تھے، ابھی ہیں ہم، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کتنی دیر کے بعد کہا جائے گا تھے، ہمارے دوست تھے، فلاں صاحب تھے، مولانا صاحب تھے، کہا جائے گا، تھے کہا جانے میں کتنی دیر لگے گی ہمیں نہیں معلوم، ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم، لیکن فکر کرنے والے فکر کرتے ہیں۔ حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد ان کے ایک عزیز میرے ساتھی دوست تھے، تو انہوں نے ایک خط لا کے بتایا مولانا کا۔ وہ خط مولانا نے اپنی بہنوں کو لکھا تھا، اس خط میں اپنی بہنوں کے نام لکھ کر کے، جو حضرت سے چھوٹی تھیں ان کے نام لکھ کر کے
اس کے بعد سلام کلام کے بعد یہ لکھا کہ ابھی شہر میں اس سال کئی علماء کا انتقال ہوا تھا، تو یہ لکھا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، فلاں مولانا کا انتقال ہو گیا، فلاں مولانا کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ نہیں معلوم کہ کب خبر آئے گی کہ عاقل صاحب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس لیے مجھے ایک بات ذہن میں کھٹکتی تھی، اس کی صفائی کر لینا چاہتا ہوں۔ ابا کے انتقال کے بعد سب چیزیں تو میں نے تقسیم کر دی تھی، لیکن جو ان کی کتابیں تھیں وہ دارالعلوم حیدرآباد کی لائبریری کو دے دی تھی، اس میں بھی تم لوگوں کا حصہ ہے۔ اب اللہ کے واسطے یہ صفائی کر دو کہ کیا میں اس کو بانٹ کے تم لوگوں کو دے دوں یا تم لوگ بھی اس کو اللہ کے لیے وقف کر دو گے؟ اس کی صفائی کرنا چاہتا ہوں۔ تو دیکھیے کتنی جس کو آخرت کی فکر ہوگی، عمر بھر ساری دنیا کو آخرت یاد دلاتے رہے، تو کیا اپنی آخرت سے غافل ہیں؟ کیا اپنی موت سے بے خبر ہیں؟ موت اپنی موت سے آگاہ، اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔